अस्सलाम वालेकुम। 2022 में तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला था। उस वक्त से लेकर अब तक तालिबान की हुकूमत को किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया था, जिसकी वजह से तालिबान को दुनिया भर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके दुनिया में किसी से भी सफारती ताल्लुकात नहीं थे। अगरचे कुछ ममालिक रेस्टोरेंट में रहते हुए तालिबान के साथ डील कर रहे थे, जैसे चीन, पाकिस्तान, एक आध मुल्क और, लेकिन उसके बाकायदा किसी मुल्क से सफारती ताल्लुकात नहीं थे। आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है और उसके सफ़ीर को अपने मुल्क में कबूल कर लिया, जबकि अपना सफ़ीर तालिबान के पास भेजने का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और तालिबान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। इसके बाद इस बात की राह हमवार होगी कि चीन, पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक भी अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करें, जिसके बाद ये एक ऐसा मुल्क जो इस खित्ते में बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था, ये हमेशा से अमेरिका के लिए बेस कैंप का काम करता था। यहाँ पर अमेरिकी अड्डे थे, यहाँ से बैठकर अमेरिका जो है तालिबान को भी कंट्रोल करता रहा, इस खित्ते को भी कंट्रोल करता, इस मुल्क को भी कंट्रोल करता रहा और पाकिस्तान के अंदर भी वो यहाँ से ड्रोन हमले करता रहा। तो ये मुल्क बहुत अहम है कि उसके रूस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है, चीन के साथ उसकी ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो अमेरिका का असर और रसूख इस खित्ते के अंदर कम होने जा रहा है। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। रूस का तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है तालिबान की, कि अब वो दुनिया के अंदर सर उठाकर चल सकेगा कि उसके भी सफारती ताल्लुकात दुनिया में किसी मुल्क के साथ मौजूद हैं। और इसके बाद राह हमवार होगी चीन, पाकिस्तान, ईरान और खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल होने की। हमने पिछले दिनों बात की थी आसियान के इजलास की। तो आसियान जो तंजीम है उसके अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें रूस शामिल है, उसमें चीन शामिल है, उसमें भारत शामिल है, उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें ईरान शामिल है, उसमें उज़्बेकिस्तान शामिल है, उसमें ताजिकिस्तान शामिल है, उसमें काज़किस्तान शामिल है और उसमें बेलारूस शामिल है। अगर जोग्राफी लिहाज से इस चीज़ को देखा जाए कि आसियान ममालिक में एक जुड़े हुए मुल्क हैं आपस में, बस एक दो ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा नहीं है, अफगानिस्तान और अजरबैजान। ये दो ममालिक थे जो बीच में थे, इन मुल्कों के दरमियान में मौजूद थे, लेकिन आसियान तंजीम का हिस्सा नहीं थे। तो इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बाद अगर बाकी ममालिक भी अफगानिस्तान को सफारती सतह पर तस्लीम करते हैं तो इस बात के भी वाज़ेह इम्कानात मौजूद है कि अफगानिस्तान को SCO यानी सफारती जो शंघाई ताउन तंजीम या आसियान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनाया जा सकता है, जो इस खित्ते में तिजारत के लिए बहुत अहम डेवलपमेंट होगी। और एक जो बहुत बड़ा ब्लॉक तिजारत को लेकर बनने जाने की उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, इंडिया, रूस, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशियाई ममालिक अगर ये आपस में तिजारत करते हैं, ये अपनी अपनी करेंसीज के अंदर डील करते हैं या बार्टर के ऊपर एक दूसरे से सामान लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और इस खित्ते के अंदर एक साथ इन ममालिक के फ्लरिश करने के, तरक्की करने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब खित्ते में जो अमरीकी दबाव है, जो अमरीकी जो असर रसूख है, उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यानी अगर रूस और चीन अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं तो फिर अमेरिका के लिए यहाँ आना, यहाँ पे स्पेस हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बगराम एयरपोर्ट के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया बहुत शोर मचाती रही है। ट्रंप ने तो बहुत खुले अल्फाज में कहा था कि हम चीन को किसी सूरत बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने नहीं देंगे। अगरचे चीन ने कहा कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी कि वो बगराम एयरपोर्ट अफगानिस्तान से चीन के पास नहीं जाने देंगे। दूसरी जानिब इस बात के भी इशारे बहुत अरसे से मिल रहे हैं कि रूस अफगानिस्तान के साथ मिलकर कोई दिफाई मुआहदा करना चाहता है। अगर रूस अफगानिस्तान दिफाई मुआहदा हो जाता है और उसको चीन और पाकिस्तान के आशीर्वाद भी हासिल होती है, तो इसके बाद इस खित्ते से अमरीकी असर व रसूख का तकरीबन खात्मा हो जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर से ईरान के साथ तो अमेरिका के ताल्लुकात पहले ही बहुत ख़राब है और चीन और पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी पार्टनरशिप शो किया इंडिया के साथ जंग में, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि अफगानिस्तान सफारती सतह पर दुनिया के साथ लिंक होना शुरू हो गया है। अब इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो शायद इससे नाराज़ हों।
ازبکستان تاجکستان دو ایسے ملک ہیں کہ جن کے ایتھنک گروپس جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور وہ اپنے گروپوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یعنی ازبکس اور تاجک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد افغانستان کے اندر موجود ہے اور ازبکستان اور تاجکستان ان کو سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ طالبان کے مخالف ہمیشہ گردانے جاتے ہیں. تو ممکن ہے کہ روس کی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد اس بات کے امکانات ہیں کہ شاید امریکہ ازبکستان اور تاجکستان کے اندر اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانے کی کوشش کرے اور اس کے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات زیادہ وسیع بنیادوں پر آگے بڑھیں. لیکن دوسری جانب یوکرین اور روس کی جنگ کو دیکھتے ہوئے یہ اس کے امکانات تقریباً بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس طرح سے نیٹو فورسز یوکرین کے اندر آنا چاہ رہی تھی یا نیٹو کی اس کو سپورٹ حاصل تھی اور اس کی سزا روس نے کس شدت کے ساتھ یوکرین کو دی. تو اگر ازبکستان اور تاجکستان اس طرح کی کوئی پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی روس اور طالبان کے دشمنی میں، جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ ان دونوں ملکوں کے لیے بہت خطرناک ہوگا. ہاں، اس کا ایک فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ روس، چین، پاکستان اور ایران افغانستان کی طالبان حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ بھائی اب آپ ایک مؤثر ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں. آپ جس طرح دنیا کے دیگر ممالک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ بھی یہ اسلحہ رکھیں اور دنیا کے ایک اہم ذمہ دار ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کریں. اور اس کے لیے اگر آپ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، طالبان جو ہے ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ان کے پشت پر جو پختون ایتھنک گروپ ہے وہ ان کے پشت پر ہے. پختون جو ہے وہ طالبان کا 40 سے افغانستان کا 40 سے 45% ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 55% جو گروپس ہیں، جو آبادی ہے، وہ طالبان کی مخالف ہے افغانستان کی. تو اگر روس، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، چائنا، ایران سب مل کے افغانستان کے ساتھ پارٹنرشپ بناتے ہیں تو اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ ایک کثیر القومی پارٹنرشپ افغانستان کے ابھر کر سامنے آئے، جس میں تاجک گروپ بھی ہوں، جس کے اندر افغان جو ازبک گروپ بھی ہوں، جس کے اندر ہزارہ والوں کو بھی شامل کیا جائے. تو یہ ایک گلدستہ بن سکتا ہے. اور افغانستان میں جو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے، جو گروپ آپس میں ہمیشہ ایٹ ڈیگرز ڈاؤن رہتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ وہاں پر ایک کثیر القومی پارٹنرشپ نظر آئے جو افغانستان میں مستقل امن کے لیے، افغانستان کی ترقی کے لیے اور افغانستان کی ترقی سے پورے خطے کی ترقی مشروط ہے. کیونکہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. پاکستان کو شکایت ہے کہ افغانستان سے مسلح لوگ پاکستان کی سرزمین پر آ کر حملے کرتے ہیں. اگر یہ پارٹنرشپ بنتی ہے، یہ سفارتی تعلقات بنتے ہیں، تو اس کے اثرات نظر آئیں گے اور ٹی ٹی پی کو جو سپورٹ افغانستان کے اندر سے ملتی ہے اس کا بھی مکمل خاتمہ ہوگا. دوسری جانب چین نے جب سے افغانستان کے ساتھ، طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات بنائے اور اب سفارتی سطح پر اس کو ریکگنیشن ملنی شروع ہو گئی ہے، تو اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ اب افغانستان کے اندر سے ٹی ٹی پی کو اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی جیسے پہلے مل رہی تھی. اب افغانستان ٹی ٹی پی پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ پاکستان پر حملے نہ کرے، یا وہ ان کو دھکیلنا شروع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب یعنی ان کے علاقے کو چھوڑ دیں. تو اب افغانستان میں ٹی ٹی پی جو ہے اب اس لیے اب آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں شدت نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہیں افغانستان کے اندر سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی اور ان کا سارا دباؤ، وہ اپنا دباؤ ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں آ گئے. اور وہ ڈو اور ڈائی سچویشن میں پاکستان پر اپنے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بالکل آخری جنگ لڑنا چاہ رہا ہو اور وہ آخری اٹیمپٹ کرتا ہو اور اپنی بچاؤ کے لیے کوشش کرتا ہو، تو ٹی ٹی پی کی ایفرٹس میں وہ بے چینی نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان پر انہوں نے حملے شدید کر دیے. انہوں نے پچھلے دنوں میں پاکستان کے اندر آ کر مختلف علاقوں میں نشانہ بھی بنایا، سول ایڈمنسٹریشن کو بھی نشانہ بنایا، جس سے ہمارے ایک اسسٹنٹ کمشنر بھی شہید ہو گئے اور باقی سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا، جس کے جواب میں پاکستان نے آج 30 خارجیوں کو ہلاک کر دیا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور جو طالبان اگر ان کو وہاں سے دھکیلیں گے اور یہ پاکستان کے علاقے میں آئیں گے اور پاکستان میں اپنے حملے شدید کریں گے، تو پاکستان کے پاس بھی اس بات کے بہت جو ہے نا چانسز موجود ہیں کہ پاکستان ان کا گھیراؤ کر کے، جس طرح سے پاکستان نے ایک بہت بڑی یہ کارروائی کی جس میں 30 خارجی مارے گئے، تو ایسی بہت زیادہ کامیابیاں آنے والے دنوں میں پاکستان کو ملنے والی ہیں، جس سے اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ طالبان کے فتنے کو، جو فتنۃ الخوارج ہے، جو فتنۃ الہندوستان ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا سر کچلا جا سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان ایران تعلقات کو بھی اگر دیکھیں تو ایران نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ بی ایل اے کو سپورٹ کرنے سے اس کو فائدہ نہیں ہے. بی ایل اے بھی اس کے سرزمین کو استعمال کر رہا تھا، تو بی ایل اے کے لوگ بھی اب ان کو بھی وہاں سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ایران کے اندر سے. اور ایران بھی اب چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ جو غیر ملکی لوگ ہیں
یہ اسرائیل کے ایجنٹ بنے، افغانی ان میں شامل تھے، انڈین شامل تھے، اور جو باقی لوگ جس طرح کے لوگ وہاں پہ فتنۃ الہندوستان کے وہاں پر موجود ہیں، بی ایل اے کے لوگ موجود ہیں، یہ پوٹینشلی اسرائیل کے ایجنٹس ہیں اور انہوں نے ایسا پروو کیا ہے. تو اب ایران نے بھی ان کو تیزی سے وہاں سے دھکیلنا شروع کر دیا ہے. تو اب بی ایل اے کے لوگوں کو وہاں سے مدد نہیں مل رہی اور انہوں نے بھی اس طرف کو ان کو دبایا جا رہا ہے، ادھر سے ایران کی جانب سے ان کو دھکیلا جا رہا ہے، تو وہ بھی اب پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. تو جس طرح سے ٹی ٹی پی نے اپنے حملے پاکستان میں تیز کیے ہیں، تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید بی ایل اے کے حملے بھی تیز ہو، لیکن پاکستانی سیکورٹی فورسز کے پاس، کیونکہ وہ پاکستان کے علاقے میں جب آئیں گے تو ان کو کنٹرول کرنا پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لیے بہت آسان ہوگا. اور آنے والے دنوں میں، جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، کہ یہ 2025 کا سال جو ہے یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا سال ہے، کیونکہ انشاءاللہ 2026 کے بعد پاکستان میں ترقی کا سورج روشن ہوگا، چڑھے گا، اور وہ اس کی کرنیں سب جانب پھیلیں گی اور پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی کا آغاز ہوگا. اور یہی خطہ جو بلوچستان کا خطہ ہے، جو فاٹا کا خطہ ہے، یہیں سے سی پیک نے گزرنا ہے، یہیں سے جو یہاں سے اہم شاہراہ نے گزرنا ہے، اور جو پاکستان کی آئندہ کی فیوچر کی ترقی کی ضامن ہے.